دیوبند سے ہاں پیار ہے، دیوبند سے ہاں والہانہ پیار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جہاں اگرچہ دیگر قوم ہے قوم بإذن اللہ، جہاں اگرچہ دیگر قوم ہے قوم بإذن اللہ، وہی زمین وہی گردوں ہے قوم بإذن اللہ۔ کیا نوائے اگر حق کو آتشی جس نے، کیا نوائے اگر حق کو آتشی جس نے، تیری رگوں میں وہی قوم ہے قوم بإذن اللہ۔ اسٹیج پر جلوہ ہو حضرات اساتذہ کرام، مہمانان اعزام اور معزز ساتھی، آج امت مسلمہ کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی ہر طرف منظم سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ تمام باطل طاقتیں امت محمدیہ کو دین اسلام سے بیزار کرنے اور کفر و ارتداد کا زہر پلانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں۔ ہر سو ارتداد کی گھٹائیں ہیں، ہر طرف الحاد و فلسفہ کی لہریں ہیں، اور اس کے اسباب مختلف ہیں۔ کہیں ایمان کی عظمت سے جہالت و ناواقفیت ہے، تو کہیں عقیدہ توحید و رسالت اور آخرت کے کہیں عدم اعتماد، کہیں قبر و بابا کے دردر کی بے بسی و بیچارگی ہے، تو کہیں مختلف رسوم و روایت کی وجہ سے نکاح کی دشواری، کہیں سیکولر کے نام پر مشنری و دیوبندی نسبت تعلیم ہے، تو کہیں شیطان کے پروگرام یہ سنگیت صحیح اور صلیبی میڈیا ہے جو ہمارا اسلامی عقائد و نظریات میں ششدو و شبہات کے بیچ ہوتے ہیں۔ کہیں مخلوق تعلیمی نظام ہے تو کہیں بے لگام مخلوق معاشرہ، کہیں آزادی رائے اور آزادی بیان کے پردے میں کلمات کفر کا بے دریغ ارتکاب ہے، تو کہیں اسلام کے مختلف نظام ہمارے حیات پر بے لگام تبصرہ، کہیں افراد معاشرت اور تو کہیں مغربیت غلط یہ کہ سخت باریک ہے امراض امم کے اسباب، سخت باریک ہے امراض امم کے اسباب، کھول کر کہیں تو کرتا ہے بیان ہوتا ہے۔ حضرات، اس وقت کا یہ انتظامی فتنہ انتہائی سنگین ہے، اور اس کی وجہ سے آج بھی خاندان کے خاندان اور اسلام کے افراد اسلام کی آمد سے راحت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے اس کے قدرات کے لیے اپنے اندر جذبہ صدیق کی ترکیب کرنی ہوگی، آیت صدیق والا حکم کا دائرہ پیدا کرنا ہوگا، مجددین کے دائرے کے کتاب کو زندہ کرنا ہوگا، سید احمد شہید اور اسماعیل شہید کی تعلیم دہرانی ہوگی، اور جس راہ سے امتنان کا یہ موڑنا ہوگا تو پائے درامیز جانا اسی پر بند باندھنا ہوگا اور غور کرنا ہوگا کہ آخر اس کے اسباب کیا ہیں۔ اگر اس کی بنیاد عظمت ایمان کے نواقص ہے اور اسلامی عقائد سے جہالت ہے تو طلب العلم
اگر بابا پاپا کے بندن کی بے رسی کو پہچاننی ہے تو اسلام کے نظام زکات و سلامات کو مستحکم تعلیم دے کر انما الصلوات للفقراء والمساکین کے مطابق اس سے مستحقین تک پہنچانا ضروری ہوگا. اگر اس کے امتناع کا سبب رسم و رواج کی بنا پر نکاح کی دشواری ہے تو اعظم نکاح باطل ایسا ہوا ہونا اور سنت نکاح کو انجام دینا. اگر یہ مثالی کو دیوبندی یا مخصوص تعلیمی نظام لانا ہے تو اس کے مطالعے کے لیے پرائمری سے لے کر ہائر سیکنڈری بلکہ یونیورسٹی تک کے تعلیمی ادارے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے قائم کرنے ہوں گے. اگر یہ سبھی کو صحیح میڈیا کو پہلے تک لانا ہے تو اپنا مستقل میڈیا نظام تشکیل دینا ہوگا جو ایک شیطانی نمائندوں کے خطرات کا مستقل جواب دے سکے. اور اگر یہ بے لگام مخلوق معاشرے کا اثر ہے تو اختلاف و تعلقات اور شادی کو کمی ہے شرکت کے مواقع کی حدود شرعیہ سے امت کو واقف کرانا ہوگا. اور اگر یہ آزادی بیان کے حسن و پردے کا ہوتا ہے تو اس کی حقیقت پردہ چاک. حضرات اس فتنے کا دائرہ اس قدر وسیع ہے ایک تو فرد یا جماعت کے ذریعے اس کی سرکوبی مشکل ہی نہیں تقریباً ناممکن ہے. اس لیے امامی شریعت کو خیال کرنے والے تمام افراد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ میدان میں آئے اور جس موڑ سے یہ فتنہ اپنی لپیٹ میں لینے کی کوشش کرے اسی موڑ میں کھڑے ہو کر اس کا سدپام کرے اور جو جس میدان سے مانی ہے اس میں اپنا فرض نبھائے گا. کیوں ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سنا ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سنا اندھیری شب میں جیتے کی آنکھ جس کا چراغ میسر